السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپا میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ دنیا وچ ہاں بہت حیران ہویا، پیروں ساڈیوں لا زنجیر سائیں، بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ آوے، دوداں باج نہ رجدی کھیر سائیں۔ حضرت مولانا اپنے حجرہ مبارک میں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، گود میں فتح الباری تھی اور بڑے انہماک سے پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک نوارد قریب آ کر بولا کہ مولوی صاحب ساڈے پنڈ دا مولوی کہندا کہ مولانا مودودی کسے مدرسے چوں نہیں پڑھے سی۔ نوارد نے جو ہی یہ بات کہی، مولانا نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور فی البدیہہ بولے، فی البدیہہ یہ جملہ منہ سے نکلا کہ کسے مدرسے جو نسی پڑھیا، اسے تو سب کچھ پڑھ گیا۔ مولانا پہ ایک الزام، ایک تان کہ وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے تھے۔ مختصر جواب تو یہی دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے تھے، اور آپ کے بقول ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا، اس لیے وہ پھر عربی بولتے تھے، اس لیے وہ پھر فارسی بولتے تھے۔ عربی کی کتابیں، پرانے زمانے کے چھاپے سامنے پڑے ہیں، ایک سطر پر ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں اور باقی آگے خود ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے جب یہی تان کیا، الزام لگایا، تو میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنے ایک خطبے میں عربی کتابوں کے جتنے حوالے دیتے ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے حوالے دیے ہیں؟ تو صاحب وہ چپ ہو کر رہ گئے، اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ تو آج کی صحبت میں حضرت مولانا کے اساتذہ کا ذکر کرنا ہے۔ سکول اور کالج میں جو ان کے استاد تھے، ان کا ذکر دوسری نشست میں آئے گا، یعنی سکول اور کالج میں بیتے ہوئے ایام۔ آج ان اساتذہ کا ذکر ہوگا کہ جو ان کی دینی تعلیم کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ان کو نکھارا، سنوارا اور یہاں تک پہنچایا۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس زمانے میں چوتھی کلاس جو ہے وہ پرائمری ہوتی تھی، تو انہوں نے چوتھی کلاس جو ہے وہ دیال گڑھ اسکول سے پاس کی اور پہلا اسکالرشپ حاصل کیا۔ اسکالرشپ مل گیا اور خود بتایا انہوں نے کہ اسکالرشپ کے ڈاکومنٹس آپ کے تایا جی محمد یعقوب جو ہیں وہ دیال گڑھ پنڈ ہے ہمارے پاس ہی، ہمارا گاؤں ہے 116 جیمبے، وہ ہے 118 جیمبے، وہاں گئے اور اسکالرشپ کے کاغذات لائے اور خود ہی انہوں نے فل کیے اور جمع کروائے۔ یہ پہلا اسکالرشپ تھا جو انہیں ملا، پھر تھرو آؤٹ وہ اسکالرشپ ہولڈر ہی رہے۔ جیسا کہ میرا یہ اعلان ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح ذہین اور یادداشت رکھنے والے تھے، جو کہ اس دور میں ہوئے۔ ابھی تک وہ محمد اسحاق ہی تھے، یعنی دوسرے بچوں کی طرح اسکالرشپ ضرور انہیں لیا، مگر ابھی دینی رجحان زیادہ نہیں تھا۔ نماز روزے کے پابند ہو گئے تھے، مگر دین کا رنگ چڑھا، مولوی وہ کہلانے لگے، ہائی اسکول چک چمرہ میں پہنچ گئے۔ اس راستے پر چلے، وہ اپنے والد کی وجہ سے چلے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ جب ان کے والد پر گفتگو ہوگی، آنریبل دا گریٹ میاں منشی رحمہ اللہ پر، پھر اس میں یہ بات کی جائے گی۔ جب وہ ہائی اسکول چک چمرہ میں چلے گئے اور اس راستے پر چلنے لگے، کتابیں اوننا بچھونا بن گئی، تو پہلے استاد جو ان کی زندگی میں آئے وہ مولوی نور محمد صاحب ہیں۔ مولوی نور محمد صاحب ہمارے رشتہ دار بھی تھے اور وہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے وہ فارغ التحصیل تھے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا، یعنی ابا جی سے پوچھا کہ مولوی نور محمد صاحب کی عربی
اور فارسی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولوی نور محمد صاحب کو عربی اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ سکول سے آنے کے بعد سارا وقت وہ مولوی نور محمد صاحب کے ساتھ گزارتے، یہاں تک نوبت آ جاتی کہ جو مولوی صاحب کے گھر والی تھی، ان کی بیگم تھی بی بی آمنہ، وہ بسا اوقات تنگ ہو کر کہتی کہ مولوی کسی ویلے گھر بھی چلا جایا کر، یعنی ہر وقت دو آگے پیچھے دائیں بائیں جو وہ مولوی صاحب سے پڑھتے۔ مولوی صاحب نے ان کو یہاں تک تیز کر دیا تھا کہ میں نے وہ کتابیں دیکھی ہیں، اب بھی کتب خانے میں موجود ہیں، کہ جب وہ ہائی سکول چک چمرہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت جو انہوں نے عربی کتابیں پڑھی ہیں اور ان پر عربی زبان میں حواشی لکھے ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ یعنی وہ ہائی سکول چک چمرہ میں جب پڑھتے تھے فارسی پر تو انہیں عبور حاصل ہی تھا، عربی پر بھی ہو گیا تھا۔ اور مولوی نور محمد صاحب کے حواشی بھی موجود ہیں۔ ایک کتاب ان کے کتب خانے میں اب بھی موجود ہے، بخاری ما حاشیہ سندھی، اس پر جناب مولوی نور محمد صاحب نے لکھا کہ میں یہ کتاب مولوی اسحاق صاحب کو دے رہا ہوں، تو اس پر بھی ان کے حاشیے موجود ہیں۔ یہ 1954-55 کی بات ہے جب وہ ہائی سکول چک چمرہ میں تھے۔ مولوی نور محمد صاحب سے سیکھا، پڑھا، چمکے، اور مولوی نور محمد صاحب کی وفات 16 نومبر 1984 کو ہو گئی۔ 1984 کو مولانا فوت ہوئے، ابا جی سے مسلسل رابطے میں رہتے۔ 16 نومبر 1984 کو آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آئے شاک گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ دوسرے جو عالم سکالر ان کی زندگی میں آئے، جب وہ چمرہ اسکول میں گئے تو ایک بہت ہی بڑے عالم سے ان کا رابطہ ہو گیا، جنہوں نے اصل میں محمد اسحاق و مفتی محمد اسحاق اور مولانا محمد اسحاق، اور وہ عمر بھر اس کا اعتراف کرتے رہے کہ یہ جو چمک جو بھی ہے اور جو بھی توانائی ہے یہ مولانا امداد الحق صاحب کی وجہ سے۔ مولانا امداد الحق صاحب دیوبندی تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی اور مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی سے انہوں نے براہ راست پڑھا تھا۔ فرمایا کرتے تھے عربی، فارسی، علم الکلام، فلسفہ، منطق، ہر فن کے وہ ماہر تھے۔ بڑی دور دور سے لوگ آتے اور ان سے سیکھا کرتے تھے۔ ابا جی کے ساتھ اتنا ان کا پیار تھا کہ وہ اپنے کتب خانے تک بہت کم لوگوں کو رسائی دیتے تھے۔ ان کی کتب خانے تک رسائی، جب مرضی آؤ، جب مرضی پڑھو، جو کتاب چاہیے یہاں پڑھو، گھر لے جاؤ۔ کہتے مجھے مکمل آزادی تھی، یہ صرف آزادی مجھے تھی، اور کوئی ان کے کتب خانے میں نہیں۔ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے کہ جب وہ خوشی کے موڈ میں ہوتے تو کہا کرتے مولوی صاحب سیکھ لا ہم سے، سیکھ لو ہم سے، ہماری کو تو مرغیوں کو بھی صرف اور نحو آتی ہے، ہماری تو مرغیاں بھی نحو کی ماہر ہیں، بلاؤں مرغی کو ابھی بولے گی۔ تو ان کا نتیجہ تھا جو عربی فر فر بولتے ہیں، ایک ایک سطر جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آج حوالے ہمارے پاس، یہ مولوی امداد الحق صاحب کی وجہ سے ہے، جس کا اعتراف انہوں نے بے شمار کیا، خطبات میں بھی ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ یعنی مولانا امداد الحق سے ساتھ یہ سلسلہ جاری تھا، سیکھنے کا، سکھانے کا، پڑھنے کا، کہ یہاں تک کہ کتاب آ گئی خلافت و ملوکیت۔ اس نے استاد اور شاگرد کو یہاں سے یہاں کر دیا۔ یہ کتاب استاد اور شاگرد کے درمیان حائل ہو گئی۔ جب خلافت و ملوکیت آئی تو مولانا امداد الحق صاحب نے جامعہ مسجد چمرہ میں خطبے دینے شروع کر دیے، کیونکہ عربی دان تھے، فارسی دان تھے، ہر زبان پر عبور حاصل تھا، ہر علم عبور حاصل تھا۔ پھر دیوبندی تھے، آپ کو پتا کہ دیوبند جو ہیں لڑنے میں اور تقریر کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے وجد میں آ کر تقریر کیا کرتے، جذباتی انداز میں۔ یہاں ایک وہ کام کرتے جو کلیہ استعمال کرتے، جو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے،
اب اس کلیے میں زیادہ زور آ گیا۔ مولانا امداد الحق صحابہ کی خدمات کا ذکر کرتے، صحابہ کے وہ فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں ان سے تمہید شروع کرتے کہ یہ دیکھو صحابہ کے فضائل، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ ان کی خدمات ہیں، یہ ان کی جنگیں ہیں، یہ ان کی سارے تمغے اکٹھے کرتے اور آخر میں حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے خطبات کا رنگ چڑھا تو جماعت اسلامی چک چمرہ نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں یہ ہمیں وارے میں نہیں ہے، آپ دوسرے صحابہ کے سارے تمغے اکٹھے کرتے ہیں اور حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ان صحابہ کی تو تعریف کی ہے، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے، جو اہل بدر ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے، السابقون الاولون کی بھی تعریف کی ہے، نقد تو انہوں نے کی حضرت معاویہ پر۔ آپ جو ایک آدھ تمغہ حضرت معاویہ کا ہے ان کو دیں، سارے صحابہ کے تمغے اکٹھے کر کے تو ان کے گلے میں نہ ڈالیں، تو آپ مولوی اسحاق صاحب سے بات کریں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مولوی اسحاق صاحب سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں، وہ تو میرے شاگرد ہیں۔ بہرحال یہ کتاب کی وجہ سے پھر وہ مولانا سے دور ہو گئے اور مولانا مولوی امداد الحق صاحب سے دور ہو گئے، یہ فاصلے بڑھ گئے۔ پھر ایسے ہوتا نا کہ جب دل میں کوئی چیز آ جائے تو فاصلہ خود بخود ہی بڑھتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا مخالفت کا، جماعت اسلامی والے جاتے تھے، آپ بات کریں، وہ تقریریں کرنے سے باز نہیں آتے تھے اور ممبر پہ مولانا احمد جی کو گالیاں بھی دیتے تھے اور ابا جی کو گالیاں وارے میں نہیں تھیں، رو رو کر گالیاں دیتے تھے اور بعض لوگ بھی رونے لگ جاتے تھے کیونکہ صحابہ کی ساری خدمات اکٹھی کرتے اور حضرت معاویہ کے دامن میں ڈال دیتے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، دشمنی بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں جو اب کوہ نور ٹاؤن بنا، یہاں کوہ نور مل ہوتی تھی سینکڑوں کی، یہ لوگ گئے، انہوں نے چرچا سنا کہ چک چمرہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں اتنا بڑا بزرگ بیٹھا، یہ پھر ان کو لے کر فیصل آباد آ گئے کوہ نور مل میں، یہیں وہ رہے، یہیں وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ کراچی چلی گئی۔ میں نے جو ہمارے ساتھی چک چمرہ میں ہیں ان سے رابطہ کیا کہ کہیں ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہو جائے، ان کی تصویر مل جائے، مگر انہوں نے کہا کہ رابطہ نہیں رہا کیونکہ ان کی اولاد ساری پھر کراچی چلی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی طرح ان تک پہنچ جائے تو وہ بات ہو جائے۔ یہ تھے وہ استاد جن سے مولانا نے سیکھا اور پڑھا اور یہ فن کے امام تھے۔ ان کی برکت سے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح عربی بولتے ہیں اور کس طرح فارسی بولتے ہیں۔ اب ایک نمونہ ٹیسٹر کہ فیصل آباد کے تقریباً 50 علماء دین نے مل کر ان کی زندگی کا سارا ریکارڈ اکٹھا کیا، 45 بڑے بڑے عالم دین، پیچھے ان کے مدارس، پیچھے ان کے اسٹوڈنٹ، کہ مولوی اسحاق صاحب کی غلطیاں نکالو، خیر غلطیاں نکالی انہوں نے۔ یہ 49 صفحے کا ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے نا بنایا، چھوٹے سائز میں 49 صفحے ہیں اس میں سے تے کی غلطیاں، شعر یہاں کیوں پڑھا، یہاں مصرع کیوں پڑھا، یہاں حقائق کیوں بیان کی، پھر بھی 49 صفحے بنے۔ اور جمعرات کا دن تھا جب یہ رسالہ 2012 میں تقسیم ہوا، سارے شہر میں عام تقسیم ہوا یہ رسالہ، ہر کتب خانے پہ رکھا گیا کہ رسالہ آ گیا، نام نہیں کسی کے رکھا۔ اس رسالے کی سب سے بڑی اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ کسی کا نام بھی نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، یہ چھپوایا کس نے ہے، پتہ کس نے، گمنام، ہر چیز پردے میں ہے۔ بڑا تقسیم ہوا۔ جمعہ کے دن ایک ساتھی آیا، میں ان کا نام نہیں لوں گا ان کے لیے دشواری نہ بن جائے، تو وہ کہنے لگے، لیٹے ہوئے تھے ایسے نیم دراز تھے، کہ مولوی صاحب ٹاڈے خطاب کتاب لکھی گئی ہے، کل سارے شہر تقسیم ہوئی ہے۔ اٹھے اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے، کیڑی کتاب چھپ گئی، وہ کتنے تقسیم ہوئی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ سارے شہر میں تقسیم ہوئی ہے، آپ بھی لیں۔ دیکھی پہلا ہی صفحہ ایسے نشان لگا، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ میں تانوں ہمیشہ کہنا کہ ساڈے جڑے مولوی انہوں نے 2 کتاباں خیال نہیں پڑھیاں،
ایک قرآن شریف ایک بخاری شریف. یہ دیکھ لو مجھ پہ لکھ دیا کہ مولوی اسحاق صاحب نے جھوٹ بولا، یہ واقعہ تو بخاری میں ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ واقعہ بخاری میں 7 جگہ آیا. خیر انہوں نے آدھے گھنٹے میں نشان لگا کے اسی صاحب کو واپس کر دیا. وہ صاحب جو رئیس تھے اس گروہ کے ان کے پاس گئے اور کہا یہ دیکھو مولوی اسحاق صاحب نے لالو لال کر دیتا. تو خود انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی سر پکڑ کے بہ گیا کہ اوہ ہم سے یہ بلنڈر ہو گیا، یہ بلنڈر ہو گیا کہ بخاری میں 7 جگہ. نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن جمعہ فیصل آباد چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کو ساری جگہوں سے یہ رسالہ واپس لیا، ہر جگہ سے اکٹھا کیا کہ لوٹا دو. اتوار کے دن میں گیا یہ رسالہ لینے، مجھے کسی بھی کتب خانے سے نہیں مل رہا تھا. یہ اسی آدمی سے میں نے ڈھونڈا، یار کہتا میں نے 2 لے لیے تھے، ایک آپ. یہ اللہ کی مدد سے آج ان کے ان اساتذہ کا ذکر ہو گیا جس نے قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق، فارسی، عربی، پنجابی سیکھی، اور کس روانی سے بولتے. آپ کسی کو کہہ دیں ایک خطبہ اس انداز سے دے دے. یہ انداز بھی انہوں نے ہی متعارف کرایا کہ کتابوں کا ڈھیر ہو اور پڑھتے جو. یہ ڈھیر ایسے نہیں لگتا، یہ ڈھیر کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ ڈھیر سے کتابیں نکالنی ہے اور ایسے پڑھنے شروع کر دینی عربی فارسی. باقی آج تک اگر کسی ایسے نے کیا ہے تو آپ بتائیں. آخر پہ ظفر علی خان، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر.